الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ آج کا جو خطبہ کا موضوع تھا، اسلام کا جو نیا سال شروع ہوتا ہے محرم، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اشہر الحرم جو 4 مہینے بتائے ہیں، اس میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے سال کا شروع کا، اور اسلام کا نیا سال شروع ہوتا ہے اسی سے ہی، محرم سے۔ اور اس 4 مہینے پہلے تو 3 ساتھ میں آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم پیدر پہ آتے ہیں، اور ایک مہینہ رجب وہ الگ سے آتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے کیا ہے اسلام کے اندر، اس کی وہ حرمت ہے، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے، ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے۔ اور اس مہینے کے اندر کفار مکہ وہ بھی کیا کرتے تھے، مشرکین اس کے اندر اس کی تعظیم کرتے تھے، اس مہینے کے اندر قتال نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، یعنی اس کو حرمت والے مہینے مانتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے اس کی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ لوگ کچھ درجے میں مانتے تھے وہ لوگ۔ اب اس مہینے کے اندر بہت سارے فضائل ہیں، جیسے حدیث میں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی تھی خطبے کے اندر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزے کس کے ہیں؟ محرم کے، محرم کی۔ ایسے تو رمضان کی فضیلت سب رمضان مہینوں کے اندر زیادہ ہے، لیکن اس مہینے کے اندر روزے کی جو فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ پورے مہینے کی فضیلت ہے، کیونکہ یہ روزے جو ہم رکھ رہے ہیں تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اس کی فضیلت رمضان کے روزوں کے بعد زیادہ ہے۔ اب آپ اس کو 1 دن بھی رکھے یا 10 دن بھی رکھے یا پورا مہینہ بھی رکھے تو اس کے اندر آپ شامل ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر جو ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایسے تو بہت سارے اس کی فضائل ہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، فرعون اور اس کی قوم سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ادھر کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا ان کو، یہودی یعنی جو یہودی تھے وہ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ روزہ کس چیز کا ہے؟ کہ ہم اس لیے شکر کے طور پر روزہ رکھ رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی ان کی قوم کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے زیادہ حقدار تو ہم لوگ ہیں ان کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مومنین کو کیا کہ ہم بھی شکر کے طور پر روزہ رکھے، اور کیسے؟ لیکن یہودی لوگ صرف کون سی روزے رکھتے تھے؟ 10ویں محرم کو، یوم عاشورہ، اسی دن روزہ رکھتے تھے۔ تو ان کفار، ان مشرکین کی اور یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 1 دن پہلے روزہ رکھ لے، یعنی 9ویں دن اور 10ویں دن، یا 10ویں دن یا 11ویں دن۔ تو کیا ہے، ان کی مشابہت سے ہم بچ جائیں۔ اب آپ دیکھیے یہ نیکی کا کام ہے، روزہ رکھنا کتنا بڑا کام ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے کہ ہم کفار کی مشابہت کریں، ہم یہودیوں کی مشابہت کریں، یعنی نیکی کے کام کے اندر بھی منع فرمایا۔ تو اب سوچئے کہ ہم لوگ کتنی مشابہت کفار کی کرتے ہیں اور یہودیوں کی کرتے ہیں، ان کے طریقے پر چلتے ہیں، شادی ہو یا کوئی بھی اور بھی معاملہ ہو، کیسے بھی معاملہ ہو، ہر طرح کے جو معاملے ہو ہم کیا ہے ان کے طریقے پر ہم لوگ چلتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہر طرح کی ایسی چیزیں ہیں
جن سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جب یہاں عبادت ہے یعنی روزہ، یہ تو وہ روک لگتے ہم بھی ان کی طرف، لیکن اللہ کے نبی نے وہ بھی پسند نہیں فرمایا کہ ہم ان کے مشابہ کام نہ کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کی طرح کتنا ہمارا لباس، ہمارا رہنا، ہمارا سہنا، ہر چیز ہمارا کفار جیسا ہو گئے، یہودی جیسا ہو جائے۔ پہلے زمانے میں آپ دیکھتے تھے کہ دور سے معلوم ہو جاتا کہ یہ مسلمان ہے۔ ابھی تو آپ کسی کانفرنس میں چلے جاؤ، کسی میٹنگ میں چلے جاؤ تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون یہودی اور کون مسلمان ہے، یعنی فرق ہی نہیں لگتا۔ اس لیے کیا ہے کہ ہر ایسی مشابہت سے بچنا چاہیے ہمیں۔ ہمارا لباس اور ہمارا جو طریقے وہ تمام اسلام کے مطابق ہونے چاہیے، تو کیا ہے ہم ایسی مشابہت سے بچ سکتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت کیا بتائی؟ اس کے اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ 9ویں کو روزہ رکھے اور 10ویں کو روزہ، یہ سب سے افضل ہے۔ اور اگر کوئی آدمی 9ویں کو نہیں رکھ سکا تو 10ویں یا 11ویں کو، لیکن سب سے افضل کون سا ہے؟ 9 کو اور 10 کو۔ تو اس دن کیا ہے روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، تو اس سے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بتائی اس کے ہم مستحق اور حقدار بنے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ مثلا اگر اٹھ نہیں سکا شہری کے اندر، تو پھر کیا ہے کہ بھائی 10ویں کا روزہ رکھے اور 11ویں کو نہیں رکھ سکا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے 9 اور 10 کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پہ جو واقعہ میں بتا رہا تھا، اس میں بھی قرآن کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دونوں کیا ہے نکلے، کدھر سے نکلے؟ فرعون ان کے پیچھے پڑ گیا۔ تو جب وہ لوگ نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا لشکر کیا کر رہا ہے، پیچھے آ رہا ہے۔ کن کے پیچھے آ رہا ہے؟ فرعون کے پیچھے آ رہا ہے، اور فرعون پیچھے آ رہے ہیں ان کے۔ تو اب انہوں نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، کہ ہم تو پکڑے گئے۔ کیونکہ جب وہ لوگ نکلے کیسے، کہاں سے، جس طرف نکلے تو جیسے ان کی نظر کیسے گئی، پیچھے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، اور آگے کیا ہے اس کا لشکر، یعنی آگے کیا ہو گیا، سمندر آ گیا۔ اب بیچ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل۔ اب تو انہوں نے کہا انا لمدرکون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اب جیسے وہ لوگ سمندر کے پاس پہنچے، اللہ نے حکم دیا کہ پانی پر مارو، پانی پر مارا تو 12 راستے بن گئے۔ قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہے، 12 راستے بن گئے۔ اور کیسے راستے بن گئے معلوم ہے؟ سمندر کے اندر راستے بن گئے، اور وہ بھی کیسے؟ پہاڑ کی شکل میں، کالطود العظیم، یعنی جیسے پہاڑ جیسے رکا ہوا ایسے پانی ایک دم رک گیا پورا۔ اور اس میں 12 قبیلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، وہ تمام کے تمام اس میں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ تو فرعون نے پیچھے سے دیکھا کہ بھائی یہ لوگ تو نکل رہے، سمندر کے اندر سے نکل رہے۔ تو فرعون نے بھی دیکھا، وہ لوگ جب گزر گئے تو فرعون بھی اور اس کے لوگوں کے ساتھ گھس گیا اندر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر واپس پانی کو حکم دیا کہ ایسا ہی ہو جا۔ تو فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ اسی مناسبت سے وجہ سے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس وقت، اور انہوں نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے زیادہ حقدار تو ہم کیا ہے روزہ رکھے۔ تو یہ کیا ہے انسان کو اس چیز میں عبرت ملتی ہے، انسان اللہ پر جتنا یقین کرتا ہے۔ آج ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم کیا ہے اللہ کے وہ دیکھو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ پانی میں کود جاؤ، پانی پہ مارو۔ اب جب پانی پہ مارا اللہ نے راستہ بنا دیا۔ آج ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ اس لیے انسان کو کیا کرنا ہے، اپنے ایمان پہ محنت کرنی ہے۔ آج ہم لوگ کیا ظاہری محنت تو کرتے، لیکن اندر کے بچوں کی ایمان کی عقیدے کی فکر نہیں کرتے۔ پھر بچے ہمارے کیا ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں۔ اسکول میں جاتے ہیں، ہم لوگ ادھر رہتے ہیں اور اسکول کا ماحول ہوتا ہے یہودیوں کا، کرسچنوں کا، مسیحوں کا یا غیر مشرکین کا، تو ان کا طریقہ بچے اختیار کرتے ہیں۔ پھر ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں اور اسلام کے اندر کلمہ کیا ہے، وہ بھی معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اندر ہمارا بال رکھنے کا طریقہ کیا ہے، ہمارے کپڑے پہننے کا طریقہ کیا ہے۔ اسکولوں کے اندر جا کے لڑکے اور ساتھ میں اختلاط کر لیتے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ حرام ہے۔ کیونکہ یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں، ہم ان کے اوپر محنت نہیں کرتے۔ بچوں کو بچپن سے ایسی چیزوں کے عادی بنائے، اور اسکول کے اندر بھی جب جائے تو ان کو بتائے کہ ایسی صحبتوں سے اور ایسے لوگوں سے بچے۔ ہر طرح کی مشابہت جو کفار کے، آج لوگ ہم اکثر مسلمانوں گھروں کے اندر یہ چیزیں گھس گئی ہے۔ ہم لوگ کیا اس ملک میں آ گئے ہیں
ہماری اس میں تھا تو کچھ ماحول ٹھیک تھا، لیکن جب آ گئے تو ادھر لوگوں کا احوال دیکھا، دوسرے کنٹری کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بھی بھائی عرب ہے تو وہ بھی ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں، تو ہم بھی اپنے بچوں کا ہیپی برتھ ڈے منانا شروع کر دیا۔ بھائی یہ چیزیں یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ مشابہت ہے ان کی، ایسی چیزوں سے بچے۔ ہم مسلمان کیا ہے آج غفلت کے اندر ہے، ہم کو اس کو سوچتے نہیں کہ بھائی بچوں کو خوش کرنے کے لیے کر لیتے، نہیں، بچوں کو آپ خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، آج 1 سال 2 سال کریں گے، بعد میں وہ بات ان کی عادت بن جائے گی ہمیشہ کے لیے، پھر وہی روایت ان کے آگے چلتی رہے گی۔ اس لیے ہر طرح کی ایسی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بچائیں اور ہر طرح سے اہتمام کریں۔ اب خاص کر کے ابھی جو روزہ ہے اس کا بھی اہتمام کریں، اور انشاءاللہ روزے کا بہت فضائل ہے، اور انشاءاللہ روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت دی ہے اس کا اجر بھی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ 10 منٹ سے زیادہ میں وقت نہیں لینا چاہتا، اس لیے میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔